بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرا محرم آنے سے قبل ہی امور زندگی میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اشرا محرم 2025 جن دنوں میں آ رہا ہے وہ اس حوالے سے غیر معمولی ہے کہ ازلی دشمن نے ناپاک عزائم کے ساتھ سازشیں اور حملہ کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ وطن عزیز میں بھی دہشت گرد عناصر موجود ہیں۔ دفاع وطن کی خاطر پاک فوج اور پولیس کے جوان اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم وطنوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اشرا محرم میں سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، افواہوں کے سدباب اور مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی قومی ذمہ داری ہے۔ ضلع لیہ میں اشرا محرم کی مصروفیات کیا ہیں، قیام امن کے انتظامات کیا ہیں، سماج دشمن عناصر پر کیسے نگاہ رکھی گئی ہے اور ان کی سرکوبی کیسے ہوگی، قانون شکنی کے مرتکب کتنے جیلوں میں ہیں، بحیثیت شہری میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کے حوالے سے اہم ترین گفتگو کرنے کے لیے لیہ ٹی وی ایچ ڈی نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیہ محمد علی وسیم گجر صاحب کو، جنہوں نے لیہ میں اپنی مختصر تعیناتی کے دوران بہت ساری قومی اور علاقائی خدمات سر انجام دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے جو سنگ میل قائم کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں اس کو تبدیل کرنا یا اسے چینج کرنا خاصا مشکل ہوگا۔ اپنے پروگرام 30 منٹ میں ڈی پی او لیہ علی وسیم گجر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ ضلع لیہ میں اشرا محرم 2025 کے موقع پر ضلع لیہ میں کیا مجالس اور کتنے جلوس منعقد ہوں گے، اور اس حوالے سے ضلع پولیس لیہ کے کیا انتظامات ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیہ محمد علی وسیم گجر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں محرم کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ آپ کو پتہ ہے محرم بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو داخلی حالات ہوتے ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے وہ ایک ہمسایہ ملک میں آپ کو پتہ ہے ایک جنگ کا سماں ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں بھی ظاہر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی تیاریاں بھی کافی حد تک اس منظر کو دیکھتے ہوئے کی ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ لیہ میں میں نے یہ پریزنٹ بھی کی ہیں یہ فگرز پروونشل لیول پہ۔ ہمارے لیہ میں 1934 مجالس ہیں جی، اور پورے پنجاب میں 8668 مجالس ہیں، یعنی آؤٹ آف آلموسٹ 8500 مجالس 2000 تو صرف لیہ میں ہیں۔ جی تو یہ فگر جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا نیا فگر تھا، اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا پہلے۔ 134 ہیں وہ یہاں پہ جلوس ہیں، اس میں کچھ اے کیٹیگری کے اور باقی بی اور سی کیٹیگری کے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں۔ اس میں آرمی اور رینجرز کی جو ہمیں ان کی جو ہیلپ کی ضرورت تھی یہاں پہ امن و امان قائم رکھنے میں، وہ ہم نے ان کی کمپنیز کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہو جائے گی، وہ بھی آ جائیں گے 3 محرم سے لے کے آنورڈز 12 محرم تک۔ جو ہمیں مزید نفری کی ضرورت ہے وہ ہم نے پی سی اور ایلیٹ کی جو نفری ہے اس کی ہم نے ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا۔ صحیح۔ وہ سٹیک ہولڈرز آپ کو پتہ ہے عزاداران سٹیک ہولڈرز ہیں، جو دوسرے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے لیہ کے شہری ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا اور ان کو یہ باور کرانا کہ یہ کسی قسم کی مس چیف یا وائلیشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ چیز ان کو باور کرانا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس میں الحمدللہ لوگوں نے تعاون بھی کی ہے۔ کچھ ایسے عناصر تھے جو ٹائم اینڈ اگین وائلیشنیں کرتے تھے، ان میں سے جو قانونی مناسب کارروائی ہے وہ بھی ان کے خلاف کی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ اس محرم میں ہم انشاءاللہ اس کا پرامن انعقاد یقینی بنائیں گے۔ صحیح۔ ڈی پی او صاحب، لیہ مشرقی سرحد اور مغربی سرحد سے دونوں سرحدوں سے بہت دور واقع ہے۔ لیہ میں رہتے ہوئے ہمارا عام شہری، عام فرد دفاع وطن کا جو قومی فریضہ ہے اس میں اپنا رول کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ دفاع وطن اسی وقت ہی مضبوط ہوگا جب شہری اپنا
फ़र्ज़ समझेंगे कि उन्होंने कानून की पासदारी करनी है। अगर हम दाखिली हालात ख़राब करेंगे, अगर हम इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो ज़ाहिर है जो हमारे दुश्मन बैठे हुए सरहद पार, उनको चांस मिलेगा। जब अंदर हलफशार होती है तो फिर ही कोई उससे फ़ायदा उठाता है। तो लिया के शहरी बेशक दोनों सरहदों से दूर हैं, लेकिन अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरह अब मुहर्रम का जो मुक़द्दस महीना है उसका आगाज़ है, तो इसका पुरअमन इनकाद यकीनी बनाएं, पुलिस और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, और इसी तरह कानून जो है वो उसको हाथ में ना लें। यही सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त हेल्प जो है वो कर सकते हैं। अमूमन माजी में देखा गया है कि ज़िला पुलिस लिया अमन व अमान और फिर वाराना आहंगी कायम रखने के लिए कोशिश करती है कि वो उलमा कराम या ज़ाकिरीन हज़रात जिन पे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उन्हें ज़िला बैन किया जाता है। तो इस अशरे में भी आपने कोई ऐसे इंतज़ामात किए हैं? हाँ जी, इसमें भी कुछ जो ज़ाकिरीन हैं और कुछ उलमाए कराम हैं जिनकी गैगिंग और बैनिंग की गई है। ये वो हैं जो एक डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने जो रेकमेंड की हैं, जिनके ऊपर मुकदमात दर्ज थे या जो अपनी शोला बयानी के लिए मशहूर हैं। तो हमने तो बिल्कुल जो है वो रिस्क नहीं लिया, जो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी, बिल्कुल जिस किसी पे भी जो भी कोई उंगली उठती थी, हमने उसकी गैगिंग और बैनिंग की है, उसके रिकॉर्ड को देखते हुए। तो उस हवाले से जो है वो, ताकि हमारा इस वक्त जो है वो एक ही एम है, और वो है पुरअमन मुहर्रम का इनकाद यकीनी बनाना। अगर एक बंदे ने एक जगह जाके कुछ तरह की हरकत की है तो वो कुछ बैद नहीं दूसरी जगह भी यही काम करे। तो उसमें ऑर्गेनाइजर्स को जो है वो हमने, जो असल स्टेक होल्डर्स वो हैं, जो लाइसेंस दारान हैं, जी, जो मजालिस के लाइसेंस दारान हैं, जो जुलूसों के लाइसेंस दारान हैं, उनको हमने जिम्मेदार बनाया है कि अगर आपने किसी को बुलाना है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वायलेशन होगी तो फिर जिम्मेदार आप होंगे। मुहर्रम तो चलें इंशाअल्लाह ताला जैसे तैसे गुजर जाएगा, आपका पुलिस पूरा साल पीछा करेगी। ये चीज़ हमने उनके बावर कराई है कि वो आपकी जान छुटनी नहीं है अगर आपने वायलेशन की। तो इसमें वायलेशन ना करें, इसमें पुलिस का और इंतज़ामिया का साथ दें। हर चीज़ क्लियर है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसमें एक एक चीज़ क्लियर है कि किस टाइम पे शुरू होगा, किस टाइम पे ख़त्म होगा, किस चौक से गुजरेगा, किस कहाँ पे स्टे करेगा। लाइसेंस के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है उसकी पासदारी करें। डिपो साहब, माजी में ऐसा होता आया कि बहुत सारी चीज़ें तय होने के बाद खिलाफ वर्जी कानून के वाक़यात सामने आते थे और फिर कानून जो है वो इधर उधर देखने में लग जाता था। इस साल आपने इसको किस तरह यकीनी बनाया कि कोई कानून शिकनी का वाक़या ना हो? देखिए, एक तो जो प्री मुहर्रम की जो प्लानिंग होती है, हमने अपनी प्री मुहर्रम की प्लानिंग की, और मैंने आपको अभी आपकी वसातत से भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अमन कमेटी के साथ मीटिंग की है या जो स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की है, मैंने बड़ा क्लियर की है कि मैंने कहा आपने ये काम नहीं करना जैसा किसी दूसरे ज़िलों में मैंने खुद होते हुए भी देखा है कि पहले मसला क्रिएट किया जाता है फिर मसले को हल किया जाता है। नहीं। ये काम नहीं करना आप लोगों ने, और सारों ने ताउन की यकीनदानी कराई है। देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं, एक प्री मुहर्रम और एक पोस्ट मुहर्रम। प्री मुहर्रम जो है वो हमने तमाम स्टेक होल्डर से जिनसे हम स्टाम लेने थे स्टाम ले लिए हैं, श्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर, और जिनका हम समझते हैं कि इनके श्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर की ज़रूरत नहीं, हमने किसी और से हमने क्या दिलवाए हैं। तो आगे आ जाता है फिर मुहर्रम। जी, तो मुहर्रम में अगर खुद अल्लाह ना करे अगर कोई वायलेशन करता है तो फिर हम भी इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। ये मैंने उन्हें बावर कराया कि पोस्ट मुहर्रम में जिसने वायलेशन की उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आमतौर पे पुलिस नफरी की कमी की बात होती है। अशरा मुहर्रम जिस तरह आपने फरमाया कि 1934 मजालिस हैं और इतने जुलूस हैं, तो ये तादाद तो नफरी की कम हो गई। कौमी रज़ाकार भी आपने भर्ती किए हैं और नहीं। उनकी कोई तरबियत का इंतज़ाम है? यानी हमने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। कौमी रज़ाकार तो आपको पता है डिसबैंड हो चुके हैं, जी, और इस वक्त रज़ाकार हमारे पास कोई भी नहीं है। और हमने जो वॉलंटियर्स हैं वो तमाम लाइसेंस दारान, तमाम जितने भी जो इनके अमायदीन है, काबरीन है शिया हज़रात के, उनसे हमने वॉलंटियर्स की फ़हरिस्त ली है। उनको हमने पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग करवा दी है, उनको कार्ड जारी कर दिए, लेकिन वो भी 300 के करीब उनकी तादाद है। फिर भी हमें कमी नफरी का सामना करना पड़ेगा। उसी लिए मैंने आपको बताया जो प्री मुहर्रम की जो हमारी अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि देखें मोस्ट ऑफ द जो इश्यूज़ होते हैं वो लोकल होते हैं। जी, कोई ऐसी नाराबाजी हो जाती है, कुछ सोशल मीडिया पे बच्चे शरारत कर देते हैं नासमझी में, उन चीज़ों का हमने तदारक करना है। तो उसका तदारक हमने इसी सूरत में किया है कि जो आपने प्री मुहर्रम अरेंजमेंट्स करनी होती है, जो लोगों को ये बात बार बार बावर करानी है कि भाई आप कानून तोड़ेंगे तो फिर आप भुगतेंगे,
یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس چیز کو اگنور کر دیا جائے. میرے ہوتے ہوئے یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ ہم اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے. وہ ہم اس کو ذمہ دار کو کیفر کردار تک لازمی پہنچائیں گے, کیونکہ محرم کا جو پر امن انعقاد ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. جی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پوری کریں گے. اشرا محرم کے دوران عوام سے تعاون کے لیے ہیلپ لائن یا کوئی واٹس ایپ نمبر ضلع پولیس نے کوئی اناؤنس کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ کوئی نئے نمبر دیں, ہم نے 15 کو ذرا فال کرنے کا پلان بنایا. دیکھو 15 ہر بندے کو پتہ ہے جی. اور ہر بندہ یوز ٹو ہے 15 پہ کال کرنے کو. تو ہم نے اس کے آپریٹرس کی تعداد بڑھا دی ہے تاکہ کوئی 15 کی کال اس طریقے سے مس نہ ہو. ٹھیک. ویسے 15 کی کال مس نہیں ہوتی, رسپانس ٹائم سم ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے. جی. لیکن تھانے میں 2 گاڑیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے فاصلے بہت زیادہ ہیں. آپ 12 کوئی لے لیں, اگر ایک جنگ کی باؤنڈری پہ اگر کسی کال پہ وہ جاتی ہے تو واپس آنے میں اسے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے موٹر سائیکل اسکواڈ ہوں گے یا جو لڑکے وہاں پہ موجود ہوں گے جن کی ڈیوٹی ہوگی تو وہ فوری طور پہ رسپانڈ کریں. تو میں آپ کی وساطت سے پبلک کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس میں 15 کی کال ہی آپ کریں, تاکہ کوئی نیا نمبر یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہم ویسے فیس بک پہ لگا دیں گے اپنے ٹیلی فون نمبر, لوگوں کو پتہ بھی ہے. جی. لیکن پرائمریلی جو ہے وہ 15. چند دن پہلے لیا میں 3 نئے تھانہ جات کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی تھی, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس میں بھی یہ پروپوزل ہے, اس میں ہم سے انہوں نے سارے کمنٹس اینڈ ویوز مانگے تھے. اس میں چوک اعظم میں جی اور کروڑ میں ہم نے 2 جگہوں پہ ریکمینڈ کیا ہے. جو تیسرا ہے وہ بھی ذرا اس طرح سے وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتا. وہ تو 2 جگہوں پہ جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, ایک چوک اعظم اور ایک کروڑ میں, سٹی اور صدر. صحیح. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ غیر قانونی استعمال کی بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیا میں کتنے لوگوں کے خلاف اس حوالے سے قانون حرکت میں آ چکا ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا ایک جو ڈیجیٹل سپیس ہے اس میں 2-3 طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہم پہلے محرم کی اگر اس میں کنٹیکسٹ میں بات کریں تو ایک ریلیجیس جو وائلیشنز ہوتی ہیں, جو کوئی پوسٹ ایسی لگا دی جاتی ہے جس سے پورے علاقے میں آگ پھیل جاتی ہے, جو نفرت پہ مبنی پوسٹ ہوتی ہے, کسی اور کے فرقے سے متعلق کوئی ایسے کمنٹس ہوتے ہیں, اس پہ تو بڑی سختی ہے. جی. اس پہ تو ہم بالکل لینینسی کا مظاہرہ نہیں کرتے, کیونکہ اس کی وجہ یہ پیس ایٹ لارج کا ایشو ہے. ایک جنرل امن و امان کی جو اس میں ایشو آ جاتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے, اس میں تو بالکل میں کلیئر ہوں, اس میں کوئی یہ سوچے بھی نہ, جو کرے گا وہ پھر بھگتے گا خود. اس لیے تمام لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کریں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں لگانی جو کنٹروورشل ہے. بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, میرے بہت سارے انسٹنسز ہیں بچوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا, تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے جی کہ وہ اپنے بچوں کو مانیٹر کریں. دوسرے جو ہے وہ لوگوں کی پرائیویسی اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, اس پہ بھی بہت سارے ہم نے ایکشن لیے ہیں. اس میں 292 کا جو ہے وہ اندراج ہو رہا ہے FIRs کے اندر, لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا یہاں پہ ایک رواج ہے سوشل میڈیا پہ, جی. تو اس میں بھی ہم ایکشن لے رہے ہیں. اور اس میں میں بالکل آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ہم انشاءاللہ ایلیمینیٹ کریں گے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں, ان پہ غیر ضروری اور غیر تصدیق شدہ الزامات عائد کیے جائیں اور ان کی جو ہے وہ علاقے میں شیمنگ کی جائے. اس کا بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کی کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اس میں ایز پر دا سچویشن ہم اپنا رسپانس دیں گے. اس میں تو سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ پھر میڈیا کا بھی رول ہوگا جو آپ کی فوکس. دیکھیں نا, یہ پورے ملک میں یہ ایک بحث چل رہی ہے جی کہ بھائی آپ کیوں بلیک میلنگ ٹیکٹکس پہ آتے ہیں. یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, جی ٹھیک ہے, پورے ملک میں ایک بحث ہے نا کہ بھائی اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی کمنٹس پاس کرتے ہیں, یعنی اگلے کے منہ میں زبان نہیں ہے, وہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر ایک کے پاس یہ میڈیم اویلیبل نہیں ہے, ہر ایک کے پاس وہ ریچ بھی اویلیبل نہیں ہے. جی. تو آپ کسی بھی جینڈر کے خلاف کوئی بھی الزام لگا دیں اور آپ کو کوئی کچھ کہے بھی نہ, تو یہ جو چیز ہے یہ ایک تو پورے
اس وقت پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کی کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں ایک موومنٹ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ اس طریقے سے کیا جائے کہ کوئی لوگوں کی جو پگڑیاں ہیں وہ نہ اچھلیں، کوئی غیر تصدیق شدہ ایسی بات اپنے میڈیا پہ نہ لگا دے جس کی ایک پرولیفریشن ہو جائے، جو اتنی پھیل جائے کہ اگلا بندہ، مطلب بہت سارے لوگوں نے اس پہ سوسائڈس کی ہیں یس سر. ہمارے پاکستان میں. یس سر. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک تو لوگوں کو خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی سرکس تو نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ایک ساری کوریوگرافی کر کے اپنے مخالفین کو کے اوپر نشانہ بازی کرنی ہے. تو یہ لوگوں کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اس ہتھیار کو بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. ہاں جی، وہ بھی جو پاسبل ہے، لیکن ابھی تک تو جو ہے نا ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ابھی وہ اس اینگل پہ نہیں گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے. ابھی تو لوگوں کو یہ پرنسپل بیسک مورالٹی سمجھانے کی ضرورت ہے. بھائی یہ بیسک مارل ویلیوز ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنا، کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. تو یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ ہاں مذہبی معاملات ہوں، کسی کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ایشو ہو، تو آپ اپنے کام سے کام رکھیں. یہ ایک بنیادی اصول ہے لبرٹی کا کہ آپ اتنی بات کریں جو آپ کی ناک تک ہو، اس سے آگے مت جائیں. اس میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی جو ہے وہ ظاہر ہے جب فرینزک کرائی جاتی ہے تو ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اشیاء محرم سے پہلے سوشل میڈیا کے لیہ میں غیر ذمہ دارانہ استعمال کے مرتکب کتنے کو لوگوں کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ اس سال جو ہے وہ میں آپ کو اس سال کا فگر دے سکتا ہوں. جی. اس سال جو ہے وہ 41 لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو چکی ہیں، اور جنہوں نے سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا ہے. ریلیجس کنٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. جی. ایک مکتبہ فکر نے دوسرے مکتبہ فکر کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان میں 41 جو ہے وہ قانونی کاروائیاں ہو چکی ہیں اگینسٹ 41 پرسنس. تو ٹائم اینڈ اگین میں یہی اب میرا موقف ہے کہ والدین کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں ان کو، کیونکہ جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر اس وقت بڑا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ یہ کرائم ہے. کیونکہ جب آپ میسج کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمز آپ کو بالکل احساس نہیں ہوتا کہ آپ کیا بات کر گئے اور کیا لکھ گئے. جو آپ نے لکھ دیا وہ آپ کا نہیں ہے، جو پوسٹ ہو گیا وہ آپ کا نہیں ہے. جی. وہ پھر اس کی اسکرین شاٹس آ جاتی ہیں، گرفت میں ڈومین میں آ جاتا ہے، آپ بعد میں ڈیلیٹ کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اس کی جو ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اس کا آ جاتا ہے. آپ نوجوانوں سے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کے حوالے سے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ یہاں پہ لیا کہ جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہیں بڑے اچھے اچھے لڑکے ہیں جو انٹرٹینمنٹ میں اپنی ولاگنگ کرتے ہیں. جی. بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کنٹروورسی میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ ایسی چیز نہ کریں جو دوسرے شخص کو جو پسند نہیں ہے، ہاں وہ آپ کی جو ہے وہ پرسنل لائف میں ہو، آپ مطلب ایسی بات ہی نہ کریں. آپ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی کو کیوں جو ہے وہ اس پہ نشانہ بازی کرتے ہیں؟ ایک تو یہ نہ کریں نوجوان. اور لیا کہ ویسے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا میں ان کا توتی بولتا ہے پورے ملک میں، آپ کو پتہ ہی ہے. جی. یہاں پہ ملینز آف فالوورز ہیں اور وہ بڑے اچھے بھی لاگ کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کی کبھی شکایت نہیں ہے، ان کی کبھی. یہ ہمارے جو روایتی لوگ ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ سوشل میڈیا کوئی آپ کے سکور سیٹل کرنے کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی چیپ جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. تو اس کے یہ کام نہ کریں. ڈی پی صاحب، آپ کی تعیناتی میں ایک لیا میں ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں 3 بھائی اور ایک کزن ان کا ڈیتھ ہو گئی، اور اس واقعے کے بعد ضلع پولیس لیا نے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر جو ایک پازیٹیو رول پلے کیا وہ قابل تعریف اور قابل تقلید ہے. یہ انسپائریشن آپ کو کہاں سے ملی، کہاں سے آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ اس تھوڑا سا واقعے کو ایک دفعہ پھر ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں. وہ واقعی بڑا ایک دل گرفتہ قسم کا ایک انسیڈنٹ تھا. وہ جو والد کی ایک تصویر تھی، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو، وہ کسی نے مجھے پکچر بھیجی، اور یقین کریں وہ دیکھ کے تو ایک دفعہ انسان کا دل ویسے دہل جاتا ہے کہ ایک والد
جس کے 3 جوان بچے، ان کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں اور ساتھ ایک بھتیجا ہے اس کی بھی پڑی ہوئی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے ایک بیڑا اٹھایا. اور میری تو سچی بات ہے، میری اس میں کیا ایفرٹ ہونی ہے، اس میں لوگوں نے جولیاں بھر بھر کے اس میں اس کار خیر میں حصہ ڈالا. ہمارا جتنا سٹاف ہے، جو جس کا جتنا اس کی توفیق ہوئی ہے، اس نے اس میں حصہ ڈالا ہے. اور الحمدللہ صرف میں ایک بات کروں گا کہ لوگوں کا پولیس کے اوپر ٹرسٹ ہے، پولیس کی لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم جب گئے ہیں، ہم ایک سرٹن اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ جا کے دیتے رہے ہیں. وہ بزرگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس مور دین 10 ملین مجھے لوگوں نے امداد کی ہے، تو مجھے کوئی زمین وہاں پہ دلوا دیں تاکہ میں اپنی کاشت کر لوں. جو میرے بچے فوت ہو گئے ہیں، جو ان کے آگے سے بچے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی. وہ لیا کے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے. ہمارا تو اس میں کوئی ایسا کمال نہیں. ہمارے ہاں حادثات ہوتے ہیں اور ان حادثات کے بعد ہمارے ادارے حرکت میں آتے ہیں. جس سے چبارہ میں چند دن پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، 32 لوگ اس میں زخمی ہو گئے، کچھ جاں بحق بھی ہوئے. حادثے سے پہلے ہمارے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ بالکل آپ نے بڑے صحیح نشاندہی کی. دیکھیں، لیکن جو ایکسیڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کا نام ہی اسی لیے ایکسیڈنٹ ہے جی. کہ اچانک سے جو ہے وہ ابھی انڈیا میں دیکھیں پلین کریش ہوا ہے. ایکسیڈنٹس کو تو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. جہاں ٹریفک چل رہی ہے، خواہ وہ ایئر ٹریفک ہے یا روڈ ٹریفک ہے، لیکن وہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ ہمیں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. جی. وہ جو چبارہ والا انسیڈنٹ ہے وہ بڑے آرام سے روکا جا سکتا تھا. جی. اگر سڑک کے اوپر اس نے ریت ڈالی ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہ تو اس بس کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا تو کسی اور کے ساتھ ہو جانا. جی. تو بالکل آپ کی بات آئی ایگری کہ ہمیں اس میں ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، پبلک کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی پوری فہرست ہوتی ہے، ہم اس کا انالیسس بھی کرتے رہتے ہیں. جو 90% جو اموات ہیں وہ ایک وجہ سے ہوتی ہیں، ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے. 90%. جی. یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے جی، ڈاکٹر آصف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. اور وہ جب میں نے ان کی باڈی کو دیکھا تو کوئی خراش نہیں تھی، ماس و ہیڈ انجری. 90% جو اموات ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے. تو یہ والدین کو بھی چاہیے کہ 2000 سے 2500 کا اچھا ہیلمٹ آ جاتا ہے. اسے سستے بھی ہیں لیکن اس کیٹیگری میں اچھا ہیلمٹ آ جاتا ہے جو آپ کے برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس میں جو ہے ظاہر سب کی ایک کولیکٹیو ذمہ داری ہے. جی. ڈی پی صاحب، ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں. محمد عادل صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ ایس ایچ او صاحبان اور دیگر افسران کی پوسٹنگ کا عرصہ کافی دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماضی میں تو ایک ہفتہ کے بھی ایس ایچ او تعینات رہے ہیں. نہیں، میری یہ پالیسی ہے کہ دیکھیں آپ نے لگانا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے لگائیں. آپ اس وقت سوچ لیں نا. جی. جس طرح اگر مجھے تعینات کی ہے انسپیکٹر جنرل آف پولیس نے اور ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے، چیف منسٹر صاحب بنے، تو ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا. تو وہ اگر وہاں پہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے تو ہم اپنے ضلع میں یہ تھاٹ پروسیس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جس کو لگانا ہے اس کو سوچ سمجھ کے لگائیں. تو پھر اس کو ظاہر ٹائم بھی دیں اور اس سے کام لینے کا بھی ہنر جو ہے وہ کمانڈر کو ہونا چاہیے. تو میں تو اس پالیسی پہ کاربند ہوتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسا سنگین ایشو نہ ہو جس پہ ظاہر اس کی گرفت کی جائے، تو چینج فار دی سیک آف چینج یا کسی کے کہنے پہ چینج، میں آپ کو بار بار یہ لفظ دہراؤں گا کہ کسی کے کہنے پہ چینج کرنا، اس سے پولیس کی کمانڈ ختم ہو جاتی ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس کہ کوئی ایک کانسٹیبل بھی کسی کی سفارش پہ نہیں چینج ہوا، نہ لگایا گیا. اب میری مرضی، میں ظاہر یہاں کا ڈی پی ہوں، میں کسی کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہوں تو میں نے اس کو رد و بدل کیا ہو، اپنی مرضی سے کیا. کوئی ایک تبادلے کا بھی میں روادار نہیں ہوں. الحمدللہ یہی جب وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ کی جب وہاں پہ وہ ہم انٹرویو دے رہے تھے تو وہ ان کی یہی پوائنٹ تھا، یہ میں انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں ویسے جی. کہ لگانا ہے تو پھر سوچ سمجھ کے لگائیں، پھر اس کو ٹائم دیں. تو یہی پالیسی ہے. میں ویسے ہمیشہ ایسی پالیسی پہ رہتا ہوں کہ جب آپ ایسا چوز لگائیں تو اس وقت آپ اچھا سوچ لیں اور اس سوچنے کے بعد پھر اس کو آپ ٹائم بھی دیں جس کو آپ نے لگایا ہوا. ظاہر ہے آپ اس کو 2 ہفتے دیں گے تو وہ کیا پرفارم کریں گے؟ اس سے تو پھر جو حزب اقتدار والے ہوتے ہیں
وہ تو شکایتیں کرتے ہوں گے. دیکھیں میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو حزب اقتدار والے ہیں اور حزب اختلاف والے بھی، ان کو ہم نے اس طرح سے شکایت کا موقع اس وجہ سے نہیں دیا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے ایک کافی ساری چیزیں چینج کی ہیں. یہاں پہ میں اپنے دفتر میں صرف دفتر کی ڈاک نکالتا ہوں، اس کے بعد 11 بجے میں باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اور یقین کریں کہ اس کا اتنا فائدہ ہے کہ ضلع میں کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کی مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے. الحمدللہ میرے سینئر افسروں نے اگر کسی ایشو کے بارے میں مجھے کال کی ہے تو مجھے اس کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے. اس کی صرف بنیادی ایک وجہ ہے کہ ایک تو میں لوگوں کو خود سنتا ہوں روزانہ، جی. اس کے بعد ہر جگہ پہ 2 سے 3 تو کلی کچہریاں میں کر چکا ہوں. اس حوالے سے یہاں کے میں جتنے بھی جو پولیٹیشینز ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر میں نے تبادلہ نہیں کیا تو انہوں نے سفارش بھی نہیں کی، تو یہ ان کو ایک کریڈٹ ہے. تنویر احمد صاحب نے اسی بات کو اپنے سوال میں پٹ کیا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کر سائلان کا بھی انتظار کرتے ہیں اور وی آئی پی سے بھی ملتے ہیں. جو الگ ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہوں گے انہیں تو مایوسی ہو. دیکھیں میں ہمیشہ سے میرا موقف ہے جو لگ ملاقات کے خواہش مند ہیں ان کے دل میں چور ہے. اگر ان کے دل میں چور نہیں ہے تو بھائی آپ آئیں نا، پبلک سامنے ساری بیٹھی ہوئی ہے. جب اگر وی آئی پیز کہتے ہیں نہیں سر ہم نے بھی وہیں پہ ملنا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں پبلک کے درمیان. تو جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے بند کمرے میں ملنا ہے، اس کا پھر اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے تو اس لیے ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہے کہ کسی کو چٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایبسلیوٹلی میرے سے ملنے کی کوئی چٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں سے گیٹ سے اندر ہے، سامنے میں بیٹھا ہوتا ہوں. نہ کوئی بیچ میں دروازہ ہے، نہ بیچ میں کوئی رکاوٹ ہے، ہر چیز مجھے خود نظر آ رہی ہوتی ہے. تو جو تو بند کمرے میں ملنا چاہتے ہیں ان کے پھر اور ایجنڈا ہوتے ہیں. اس لیے میں اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہوں. جس نے میرے سے ملاقات، ہاں کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے سم ٹائمز کہ جس میں جو ہے وہ میٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کسی ایشو کے لیے آئے ہیں تو پھر باہر ملنے میں جھجک کیوں ہے؟ ارسل ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ عشرہ محرم شروع ہوتے ہی ماحول میں کشیدگی اور ٹینشن غالب آ جاتی ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کشیدگی اور ٹینشن نہیں ہوتی. ظاہر ہے ایک بڑا ایسا عشرہ ہے جس میں ہم تمام مسلمان اس میں بڑے غمگین ہوتے ہیں، اور ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کی ایک میموری میں یہ ساری عشرہ محرم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اس میں کشیدگی نہیں ہوتی، اس میں صرف یہ ہے کہ پولیس انتظامیہ سارے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو شاید لوگوں کو کشیدگی کا اس طرح سے امپریشن ملتا ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سالوں سے محرم کے کسی بھی ایونٹ میں پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اس میں جو سب سے بڑا اس میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ سنی مکتبہ فکر کو جاتا ہے، جو ہمارے ساتھ بھی سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی جلوس ہوتے ہیں اور جو اتنے بھی جو مجالس ہیں ان کی پرامن انعقاد کو یقینی بناتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم ان کو آگے کھڑا کریں گے. ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب نے فتح پور سے سوال کیا ہے کہ ٹریفک پولیس شہر میں ناکے لگاتی ہے جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے، ٹریفک پولیس کو شہر سے باہر ناکے لگانے چاہیے. ایکچولی ٹریفک پولیس کا شہر سے باہر مینڈیٹ نہیں ہے. شہر سے باہر جو ہے وہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کا مینڈیٹ ہے. جو ٹریفک پولیس میں دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف 80 بندے ہیں. اس میں اگر دفتروں کا سٹاف اور وہ ساری چیزیں ملا لیں تو پیچھے 50 to 60 جو وارڈنز ہیں وہ ہمارے پاس بچتے ہیں ٹریفک کی انفورسمنٹ کے لیے. ان کا شہر سے باہر مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ان کا مینڈیٹ ہی میونسپل ایریاز کے اندر ہے، اور شہر سے باہر تو ناکہ ہی نہیں لگا سکتے. ہاں اگر انہوں نے شہر سے باہر ناکہ لگایا تو اس کی نشاندہی کریں، وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ PHP کا مینڈیٹ ہے. تو اس میں میری یہی ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش ہے، لوگوں سے بھی گزارش ہے. ویسے تو اب سیف سٹی آ رہا ہے، کسی کے پاس بانے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی، نہ پولیس کے پاس نہیں، نہ شہریوں کے پاس. اس کی وجہ ہے کہ جو سیف سٹی جس کی نشاندہی کرے گی چلان بھی اسی کا ہوگا. تو کم از کم یہ ہے کہ ایک یہ رولہ ہی ختم ہو جائے گا کہ میں نے وائلیشن نہیں کی، اس نے میرا چلان کر دیا یا اس نے بدتمیزی کی ہے. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی کافی حد تک. تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر یہاں پہ سیف سٹی سٹارٹ ہو رہا ہے. ملک مزمل ایڈوکیٹ صاحب نے کہا ہے کہ جی چوکازم میں جو ڈرائیونگ ٹریفک سکول ہے اس کو وہاں سے شفٹ نہ کیا جائے. نہیں، اس کو ہم شفٹ نہیں کر رہے. وہ اس کو ہم ساتھ والی جو ہماری جو پرانا پولیس اسٹیشن ہے
ادھر لے کے جا رہے ہیں، وہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، اس کا ہم پراپر وہاں پہ ایک ٹریفک کمپلیکس بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی بلڈنگ ہے، یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ تھی، اور ادھر سے ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، وہ اسی طرح رہے گا سسٹم۔ آمنہ علی صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ جی آپ روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہریاں کرتے ہیں، عوام کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دیکھیں یہ میں اپنی بہن سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی کوئی ایشو بن جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کھلی کچہریوں کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں نا، جس بندے کی ڈور سٹیپ پہ جا کے، یا جس کو بغیر کسی جولی کے پھیلائے میرے سامنے آنے کی، یا مجھے آ کے اپنا بات بتانے کی جس کو موقع مل جائے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ سلمان اسلم صاحب نے پوچھا ہے کہ جی لیا میں بلیک میلر گروپس اور ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے کا دھندا آپ کے ہوتے ہوئے بھی چل رہا ہے، یہ گروہ قانون کے شکنجے میں کب آئیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ میں بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے سے تو ہم نے کوئی 60-70% ایلیمینیٹ کر دی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں بالکل، اور یہ ایسی لیا پہ لعنت مسلط ہے، میں بالکل یہ آپ کے آن ایئر بات بتا رہا ہوں کہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو، تو شرفا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، یہ کون کرتا ہے کام؟ جی، یہ مطلب، اور بہت سارے ایسے شرفا ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں، وائٹ کالر، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچکنیں پہنی ہوتی ہیں اور اس کام میں ملوث ہیں۔ اب یہ کام کون کرتا ہے؟ ماسک بھی لگائے ہوتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی ہے دیکھیں لیکن یہ مطلب میں تو حیران ہوں کہ ایسا انسانیت سوز اور ایسا بلو دا بیلٹ کون کام کرتا ہوگا، تو اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان تمام کرداروں کو میں بے نقاب بھی کروں گا اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچاؤں گا۔ لیا کی آواز ایک سوشل میڈیا پیج ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جی ضلع لیا کے مدعیان کو ریکوریز جو آپ کرا رہے ہیں بڑی خوش آئند ہے، یہ ریکوریز پرانے مقدمات میں ہوتی ہیں یا آپ کی پوسٹنگ کے دوران جو کرائم شکنی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ریکوریاں تو مقدموں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہم نے ایک گینگ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسا لوگوں کو شاید اس طرح سے پتہ نہیں ہے، ہم نے ایک موٹر سائیکل چور گینگ اریسٹ کیا، جی، اس نے جو انکشافات کیے تو ہم نے ان مدعیوں کو ریکوری دینی ہے۔ اب میں نہیں دیکھتا کہ وہ میرے دور کے مقدمے ہیں، یا ہم نے بہت سارے 2022، 23، 24 کے مقدموں کی ریکوریاں دی ہیں۔ حقدار تک جو ہے وہ ریکوری پہنچنی چاہیے۔ اگر اس نے علی وسیم کا موٹر سائیکل چوری کیا تو وہ علی وسیم کے حوالے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ انعام کے حوالے ہو جائے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 2022 کا مقدمہ ہے، 23 کا مقدمہ ہے، یہ جانور کب چوری ہوئے تھے۔ جو ہم نے جب وہ گینگ اریسٹ کیا، جب اس کی تفتیش ہوتی ہے، گرفتاری کے بعد جب اسے ریکوری ہوتی ہے، جس کی چیز ہے وہ پھر اس کو اس طرح سے دیتے ہیں۔ میں الحمدللہ بالکل، میں نے اپنی ٹیم کو بھی بتایا ہوا ہے کہ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے ہوتے ہوئی ہے یا 2022 میں ہوئی ہے، 23 میں ہوئی ہے، ساری پبلک سیم ہے، جس کی چوری ہوئی ہے اس کے والے کریں۔ الیاس احمد صاحب نے کہا ہے کہ جی ڈی پی او لیا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، مگر آپ کے فیلڈ افسران پر الزام ہے کہ ان کے دفاتر میں وائٹ کالرز اور ٹاؤٹوں کا رش ہوتا ہے، فیلڈ افسران میں تبدیلی کب آئے گی؟ دیکھیں فیلڈ افسران کو میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ذرا ہمت پکڑیں، وہ بھی تگڑے ہو جائیں آپ بھی، جی، اور ڈرے گا وہی جو اس کا مطلب ہے کہ جو خود کمزور بھی ہے اور جس کی کمزوری اگلوں کے پاس ہے وہ ڈرتا ہے نا۔ جی، دوسرے بندے کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوسرے بندے نے بھی، جس کی کمزوری بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ڈر رہا ہے، اس پہ افسوس ہے، اس پھر اس ڈر کے زندہ رہنا ہے تو پھر تو بندہ فوت ہو جائے۔ اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو پھر آپ تگڑے ہو کے کریں۔ اگر آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ کسی کے کانے نہیں ہیں، تو پھر آپ تگڑے ہو کے نوکری کریں۔ یہ میں نے فیلڈ افسروں کو میسج دیا ہے کہ وردی پہن لی ہے تو اب تگڑے بھی ہو جائیں۔ اگر آپ تگڑے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوا ہے جو میں نے بتایا۔ تو آپ کا یہ جو میسج ہے فیلڈ افسران تک پہنچا، بلکہ آپ نے ازبر کرانے کی بھی کوشش کی، آپ نے پھر جائزہ بھی لیا جی ہوگا؟ بالکل جائزہ لیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو میرے رڈار پہ ہیں، ان کو یہی میسج دیا کہ آپ کو گھبرانے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، جی، کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کام جو ہے وہ دیانتداری سے اور تگڑے ہو کے کریں، اور اس مافیا کا کلا کرما کریں، اس میں میری مدد بھی کریں، میرے بازو بنیں۔ جب آپ کی فل پوسٹنگ کوئی نہیں کروا سکتا ماں سوائے آپ کی کارکردگی کے، جی،
تو آپ کی پوسٹنگ کوئی نہیں کروا سکتا, آپ پہ کوئی اثر انفلوئنس کوئی نہیں کر سکتا, آپ کو کمپلیٹ انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے. پھر آپ اگر مافیا سے ڈریں گے, اس کا مطلب ہے پھر مافیا کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ گھبراتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ ہے. ڈی پی صاحب ایک تھوڑا سا آپ کے آفس سے متعلقہ سوال مجھے یاد آتا ہے. پچھلے دنوں آپ کے سبارڈینیٹس کے بارے میں میڈیا میں ایک کمپین چلی, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو میرے آفس کا سٹاف ہے جی یہ میں نے خود چوز کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب تھانوں میں کانسٹیبل کوئی نہیں میری مرضی کے علاوہ پوسٹ کر سکتا تو آفس کا سٹاف تو پھر بہت دور کی بات ہے. یہ سٹاف میرا خود پک کیا ہوا ہے. یہ سٹاف, اس سٹاف نے ہزاروں لوگوں کی داد رسی کی ہے اور اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہے. یہاں پہ ہم نے ایک بہت ایلیبوریٹو قسم کا کمپلینٹ سیل بنایا ہے. روزانہ کی بیس پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں. چھوٹے موٹے کیس تو میں تھانے بھیجتا ہی نہیں ہوں, اور اب لوگ سن کے تو میرے پاس ہر روزانہ 10% 20% تو یہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ جی میں نے مزدوری کی ہے, اس نے میرے پیسے نہیں دیے, میں نے فلانی چیز سیل کی ہے وہ میرے پیسے نہیں دے رہا. تو ماڑے لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. اس میرے سٹاف نے بڑی محنت کی. یہ جو ہم نے سکسیس اچیو کی ہے, اب 15 کروڑ سے زائد کی ہم ریکوری کرا چکے ہیں. تو کیا یہ سٹاف اگر بزدل ہوتا یا کمپرومائزڈ ہوتا تو یہ اتنی کام ہو سکتا تھا؟ تو جن لوگوں کو یہ کام پسند نہیں ہے تو وہی لوگ یہ کیمپین چلاتے ہیں. وہ لیا کے لوگ, لیا کی جو پبلک ہے وہ ان کی شناخت کر چکی ہوئی ہے. مجھے اپنے سٹاف پہ بالکل 100% اس پہ ان پہ میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہوں, اور ان پہ میرا کانفیڈنس ہے. اور میں نے ان کو یہی کہا کہ یہ کانفیڈنس اس وقت تک ہے جب تک آپ ٹھیک کام کرتے رہیں گے. اور ٹھیک کام وہی ہے کہ جو پبلک کا جو کانفیڈنس ہے. ابھی آپ میرے ساتھ باہر چلیں, میرے آفس چلیں, تو وہاں پہ آپ جا کے جب دیکھیں گے تو جو لان ہے وہاں پہ اس وقت بھی 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں. ان ساری جتنی بھی ان کی ڈسپوزل اپلیکیشنس کی, ان میں سے 50% اپلیکیشن میں اپنے سٹاف کو مارک کرتا ہوں. وہ کیوں مارک کرتا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو تھانوں میں اس طرح سے خوار نہ ہونا پڑے. اور تھانوں میں چلیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تفتیشیں ہوتی ہیں, عدالتیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی ڈیوٹیز ہوتی ہیں. بہت سارا برڈن تو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں. جی. تو اس میں بہت سارے جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کو پھر پرابلم ہوتی ہے. جب ان کی گچی نپی جاتی ہے تو ان کو پھر ایشوز ہوتے ہیں نا. کسی نے کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جب ہم اس کو حقدار کو اس کا حق دلواتے ہیں یا اس کی داد رسی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک پارٹی نے تو پھر جو دوسری پارٹی ہے, جو اگریسر پارٹی ہے, اس نے تو ناراض ہونا ہی ہے. تو یہ جو کیمپین ہے یہ بالکل ایک بہت بڑی سازش ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو توڑ ہے وہ لیا کے لوگوں کا کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے. ڈی پی صاحب, کوئی انٹرویو ہو تو اس میں منشیات کا سوال نہ پوچھا جائے تو وہ نامکمل رہ جاتا ہے. لیا میں بڑے نوجوان جو ہیں وہ اس عادت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ. اس کا سدباب آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں, یہ انفارچونیٹلی ایک ظاہر پورے پاکستان کا ایشو ہے, پورے پنجاب کا ہی. اور لیا میں بھی ہم گائے بگائے جو ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو منشیات کا کام ہے اس میں جب تک جو کالی بیڑیں ہیں جو ہمارے اندر ہی بیٹھی ہوئی مختلف اداروں میں, جی, وہ آپ PHP سمجھ لیں, پولیس سمجھ لیں, جب تک ان کی کوئی عشیرباد نہ ہو یا ان کی ایک ٹیسٹ سپورٹ نہ ہو, اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے پھر معاشرے کے جو اس طرح کے نسور ہیں وہ بھی ساتھ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری کالی بیڑوں کے خلاف کاروائیاں بھی کی ہیں, ان پہ مقدمے بھی درج کیے ہیں, ان کو جیلوں میں بھی بھیجا ہے, بڑے کچھ منشیات فروشوں کو پکڑا بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس لیا کی دھرتی کو یہ منشیات سے ہم پاک کریں. اسمگلنگ کے خلاف ہم نے بہت ساری کاروائیاں کی ہیں. ایک سوال آیا ہے سر چوک اعظم سے کہ فرحان اور احمد نام کے 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو ٹریفک پولیس نے ناکے پہ روکا, ان سے شناختی کارڈ مانگا. اتفاق سے ابھی وہ فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے, شناختی کارڈ ان کا بنا نہیں ہے, بے فارم ان کے ساتھ نہیں ہے. وہاں پھر توتکار ہوئی اور ایک اہلکار نے انہیں ان بچوں کو تشدد کا نشانہ روڈ پہ بنایا. تو یہ کون سا سر پولیس کلچر ہے؟ نہیں, یہ بالکل کوئی پولیس کلچر نہیں ہے, یہ بڑی کنڈیمنیبل چیز ہے.
اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں اگر یہ ایسی بات ہی ہوئی ہے. جی اگر ان بچوں کے ساتھ پولیس والے نے بدتمیزی کی ہے، پولیس کے اہلکار نے یا اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے یا اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، بالکل یہ کنڈیمنیبل ہے. اس کی نہ کوئی گنجائش ہے نہ ہی کوئی ٹالرنس ہے. یہ ابھی آپ کی وساطت سے مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے کوئی اپلیکیشن یا اس طرح کی کوئی کمپلینٹ لانچ نہیں کی. یہ کمپلینٹ لانچ کریں گے تو میں پرسنلی اس کو ایڈریس کروں گا، لیکن یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کا بندے کی محکمے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارا کام ہے قانون کو انفورس کرنا، نہ کہ ہم ان کے جو ہے وہ مارل ریگولیٹرز بنے یا ہم انہیں جو ہے وہ ہاتھا پائی کر کے یا مار کے نشان ان کو ایک جو ہے وہ ٹیچ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں. ڈی پی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پروگرام کے اختتامی لمحات میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں آپ نے بڑی جتنے بھی سارے جو پرٹیننٹ ایشوز تھے، جو امپورٹنٹ ایشوز تھے، آپ نے ان کو ٹچ کیا ہے. اور ہمیشہ سے میں آپ کا جو ہے وہ اس حوالے سے معترف رہا ہوں کہ آپ کی جو گرپ ہوتی ہے وہ چیزوں پہ بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ نے بڑی ساری چیزوں کو کیا ہے. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لیا کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کریں، اور پبلک کو بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو خدا نہ خواستہ جس طرح یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے، جو ہنی ٹریپ ہوتا ہے وہ وکٹم وہ ہے جس کو ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے. جی جس نے ہنی ٹریپ کیا ہوتا ہے وہ ملزم ہے. جی تو آپ اس مینٹیلٹی سے لوگ باہر نکلیں. اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس میں ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایونچولی آپ نے بلیک میل ہی ہونا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پولیس کے پاس آ جائیں. اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو اس نے رکنا نہیں ہے. وہ آپ کو ہر طرح کا مالی، ایمانی، سماجی نقصان پہنچائے گا. تو اس نے رکنا نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ پولیس کو اپروچ کریں. یہ میرا وعدہ ہے. اس طرح کے جتنے بھی وکٹمز ہیں ان کو میں انصاف دلاؤں گا، جو اس پورے ایک ٹریپ میں آتے ہیں، جو آرگنائزڈ جو یہاں پہ جو ایک گروپ کام کر رہے ہیں ان کے جو جانسے میں آتے ہیں، وہ وکٹم ہے اصل میں. ان کی سپورٹ ہم نے کرنی ہے. اور یہ آپ کی وساطت سے جو ہے میسج دینا چاہتا ہوں اگر وہ لوگ سن رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وکٹم ہیں، آپ کے ساتھ کرائم ہوا ہے، آپ نے کرائم کیا نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے بتانے کی. ڈی پی صاحب، گزشتہ دنوں آپ نے ایک اعلان کیا تھا کہ اراضی کی خرید و فروخت سے قبل جو ہے آپ ایک کاؤنٹر بنا رہے ہیں جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا. اب یہ پلان آپ کا کب تک پائے تکمیل تک پہنچے؟ دیکھیں، ہم نے ڈی پی آفس میں تو کاؤنٹر بنا دی ہے. اب پبلک کو کون سمجھائے کہ جب آپ اراضی کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو بھائی آپ مہربانی کر کے پولیس کو آ کے ایک دفعہ پوچھ لیا کریں. اب یہ ہم اس میں کیمپینز بھی چلائی ہوئی ہیں، ہم اس کو مزید تیز کر دیتے ہیں کیمپین. ہم نے ڈی پی آفس میں کاؤنٹر بنا دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو محکمہ مال سے پوچھ کے بتا دیں گے یا موقع پہ بتا دیں گے کہ آپ کے ساتھ فراڈ تو نہیں ہو رہا. اور یہاں پہ لیا میں بہت سارا اس طرح کا فراڈ ہے، جی بہت سارا. اسپیشلی جو ہے وہ چوبارہ کی تحصیل میں یہ میں لوگوں کو بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ بھائی آپ آئیں فری آف کاسٹ. ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں فری آف کاسٹ. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اراضی پہ کسی کا قبضہ ہے، کیا اس اراضی یہ جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح. تو ایک دفعہ جب آپ ڈی پی آفس سے یہ تصدیق کر لیں گے تو جو فراڈی ہے وہ ایسے دوڑ جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ صاحب. ناظرین، آج کا پروگرام 10 محرم 2025 کے حوالے سے تھا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا علی وسیم گجر صاحب آپ سے مخاطب تھے. یقینی طور پر حسین ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور 10 محرم کا احترام، اس کی اہمیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے. یہ وطن ہم سب کا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے. یقیناً ہم سب کے ذمہ دارانہ رول کے نتیجے میں ہی یہ وطن خوبصورت بھی رہے گا اور چمکتا جگمگاتا بھی رہے گا. یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے سینئر صحافی پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب. پروگرام میں طوالت کی وجہ سے جن احباب نے شرکت کی میں ان کے نام نہیں لے سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں
اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے اللہ نگہبان۔